السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ عمران خان کے تازہ ترین بیان نے جو انٹرویو تھا ان کا وائس آف امریکہ کو، اس نے ایک نئی بحث ملک میں چھیڑ دیا، کیونکہ ان کا ایک بہت سٹرونگ بیانیہ تھا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی اور ان کو نکلوایا۔ ان لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے سارا گیم کی۔ اب ایک ٹوٹل ریورسل آیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایکچولی سازش یہاں پہ بنی تھی اور یہاں سے جنرل باجوہ نے کنونس کیا امریکنز کو کہ عمران اینٹی امریکن ہے، اینڈ دین دا ہول تھنگ ہیپنڈ۔ اس سے بہت لیدے ہو رہی ہے۔ یہ بھی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ خان صاحب نے اس بیانیے کو دینے کے لیے وائس آف امریکہ کو کیوں چنا، وہ بھی ایک امریکن ادارے کو کیوں چنا۔ اس کے ساتھ ہی آج بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہوئی، پرچہ بڑا سیریس درج ہو گیا ہے شوکت ترین صاحب کے اوپر، اور یہ بڑا ڈینجرس قسم کا پرچہ ہے کیونکہ اس کے اندر ان پہ غداری کا الزام لگا دیا گیا فارمر فائنانس منسٹر پہ۔ آپ کو یاد ہوگا 2 کالز ہوئی تھی، ایک پنجاب کے فائنانس منسٹر کے ساتھ ان کی اور ایک کے پی کے فائنانس منسٹر کے ساتھ، اور ایشو یہ تھا کہ اس زمانے میں آئی ایم ایف سے بات چیت چل رہی تھی، تو اس میں ایشو یہ تھا کہ جو پروونشل سرپلس ہے، جو ایکسیس پیسے ہیں، وہ وفاق کو آئیں گے تو وہ اپنے کاغذوں میں شو کر رہے تھے، اور ترین صاحب نے ان کو یہ سجیسٹ کیا تھا کم از کم کے پی والی کانورسیشن کے اندر کہ وہ جو آپ کہہ دیں کہ ہم لوگ یہ نہیں کریں گے۔ بٹ اینی وے گورنمنٹ نے اس کو یہ اینگل بنا دیا کہ جی یہ سیبوٹاج کر رہے تھے ٹاکس ود آئی ایم ایف، تو یہ نیشنل انٹرسٹ کو ڈیمیج کر رہے تھے، اور تو اور چھوڑیں 505 تو چھوڑیں، اس میں ٹریزن لگ گیا ہے۔ 124A ایک تو ٹکا ٹوکری ہو گیا ہے جو یہ پروویژن ہے 124A کی۔ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک اپلیکیشن دی گئی ہوئی ہے کہ جی کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کرے، بیکاز جس کھلے دل سے یہ اپلائی ہو رہی ہے پچھلے دنوں سے، اٹ از مائنڈ باگلنگ۔ اینی وے 1-2 سوال اور بھی اسلام آباد میں اب گردش کر رہے ہیں کہ کیا ترین صاحب کے بعد ایکچولی اصل ٹارگٹ عمران خان ہے، کہ اگر ان کے کہا یہ کیس یہ بنایا جائے گا کہ ان کے کہنے پہ فائنانس منسٹر ایکس فائنانس منسٹر نے 2 پروونشل فائنانس منسٹرز کو کہا، تو بیسکلی سازش جو ہے وہ عمران خان کی ہے۔ کیا یہ واقعی ٹریزن کا کیس اس پہ بن سکتا ہے عمران خان پہ، اور یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ایک وتیرہ بن گیا ہر پولیٹیکل پارٹی کا، وہ اپنے ٹائم پہ ہر کوئی دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اینی وے کہاں پہ جا کے بات رکے گی؟ الیکشنز کا بھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کہاں الیکشنز ہو رہے ہیں کہاں نہیں ہو رہے، اور جو خان صاحب کا لیٹسٹ ایک ہم پیٹرن دیکھ رہے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے، وہ بار بار کل ویو کے انٹرویو میں بھی، انہوں نے نیو یارکر کے انٹرویو میں بھی اور بھی ایک دوسرے بات کرتے ہوئے کہا کہ بالکل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 1 مین ہوتا ہے، وہ تھا آرمی چیف، اور وہی جو فیصلے کرتا ہے۔ تو کیا وہ آرمی چیف کے اوپر ساری بات ڈال کے ایک آخری کوشش کر رہے ہیں اپنا ادارے کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے؟ کیونکہ وہ تو تاثر یہ شاید دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو جھگڑا تھا، جو بھی ڈفرنس تھا، وہ ایک فرد واحد سے تھا جس کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ تھا، اینڈ ناٹ ود دا انسٹیٹیوشن۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم اسی ویو کے انٹرویو میں نے یہ بھی سوال اٹھا دیا کہ جو ہمارے پہ الزام لگ رہا ہے کہ ٹیررزم آپ کی وجہ سے بڑھا، یا ٹی ٹی پی نے ری گروپ کیا جب آپ ان کو لا کے سیٹل کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ انٹیلیجنس ایجنسی اور فورسز کیا کر رہی تھی۔ بہت سے سوالات ہیں، ان سب پہ جواب لیں گے، اینڈ آئی تھنک دا بیسٹ گائے اس کے لیے جو ہیں وہ شخصیت وہ ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے، فارمر فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ فواد چودھری صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ السلام علیکم جی۔ چودھری صاحب پہلے تو مریم وغیرہ پہ تو بعد میں آئیں گے، ان کی باتیں ساری، یہ جو خان صاحب نے لیٹسٹ یہ لیا ہے ٹوٹل، اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ان ویو آف نیو ایویڈنس، ایک سے آپ کو تو ویسے زبانی یاد ہے کیونکہ سارے چینل نہ چلا کے، یہ جو انہوں نے بات کی کہ نیو ایویڈنس کیا آئی ہے جس پہ خان صاحب کو یہ کنونس ہو گیا کہ نہیں ادھر سے گیم چلی ہے؟ اچھا نہیں، پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اور یہ بات کہی، آپ نے کہا کہ عمران خان نے نئی بات کر دی ہے۔ اگر آپ نئی بات، پہلی جو نئی ایویڈنس ہے اس کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں تو عمران خان تو وہی بات کر رہے ہیں جو پہلے دن سے کر رہے ہیں۔ سائفر از اے ریالٹی، اور یہ سازش ہوئی تھی۔ صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان ویو آف دا نیو ایویڈنس یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایکسپورٹ کی گئی تھی، تھیوری امپورٹ نہیں ہوئی تھی، یہ نئی بات ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد 2 جو تھریڈز ہیں، پہلے تو اگر آپ obviously آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح فارن آفس نے ایک کمپنی کریٹ کی جب شاہ محمود قریشی فارن منسٹر تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھے، لیکن وہ جو کمپنی کریٹ کی گئی اس کی اجازت نہ فارن منسٹر سے دی گئی نہ پرائم منسٹر سے لی گئی۔
انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ جو عمران خان ہے وہ تو بہت اینٹی امریکن ہے، لیکن جنرل باجوہ جو ہے وہ بڑے پرو امریکن ہیں، اور یہ سارے جو ڈیٹیلز ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ اس کے بعد چونکہ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکیوں سے، اور آپ کے دوست بھی ہیں، واشنگٹن میں بھی ہیں، یہاں پہ بھی ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ جو ماسکو کا دورہ ہوا تھا اس کے اوپر جو امریکن ایڈمنسٹریشن تھی اس کو کیا کہا گیا تھا، اور کیا جو یہ کہا گیا تھا کہ یہ فیصلہ عمران خان کا ذاتی معاملہ ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ نہیں کہا گیا تھا۔ تو جو نئی ایویڈنس ہے وہ کلیئرلی انڈیکیٹ یہ کرتی ہے، جو عمران خان نے بات کہی ہے کہ یہ تھیوری کہ عمران خان اینٹی امریکہ ہے اور یہ جو سارا وزٹ اور سب کچھ ہوا یہ امپورٹ نہیں ہوئی، یہ ایکچولی ایکسپورٹ ہوئی ہے، اور یہی بات ہے جس کی طرف عمران خان اشارہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک سائفر کی بات ہے وہ انہوں نے کہا وہ ریالٹی ہے، اور وہ سائفر ریالٹی تھا۔ وہ ساری جو میٹنگز ہوئی کیبنٹ کی ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ ہم نے اس کو پھر اس کو وہ بھی کر دیا تھا، ڈی کلاسیفائڈ بھی کر دیا تھا، اور پھر ہم نے چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیجا تھا اور پریزیڈنٹ نے بھی بھیجا تھا۔ اب اگر چیف جسٹس صاحب اس کی انکوائری کریں گے، چونکہ یہاں پہ تو آپ نے آگے ارشد شریف صاحب کا کیس ہی دیکھ لیا، جس قسم کی انکوائری اس کیس میں جو ہے وہ آج سپریم کورٹ نے جب پوچھا تو جس قسم کی باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں اسی قسم کی باتیں اس میں ہوئی ہیں، اسی قسم کی باتیں جو عمران خان کے اوپر اسیسینیشن ہوئی ہے اس کے اوپر ہوئی ہے۔ بٹ فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ پاکستان پریکٹیکلی ہم ایک بنانا ریپبلک جو ہے وہ بن گئے ہیں، اور یہاں پہ کوئی بھی حقائق جو ہیں اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہو گیا۔ چوہر صاحب، جہاں تک تعلق ہے رشیا وزٹ کا، وہ تو اس وقت کی جو آرمی کی ٹاپ قیادت تھی انکلوڈنگ آرمی چیف، انہوں نے بارہا ڈیفرنٹ فورمز پہ یہ کہا ہے کہ ہم ایگریمنٹ میں تھے خان صاحب کے ساتھ کہ وہ جائیں، اس میں تو کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ذاتی نہیں ہے، یہ ڈسکس ہوا تھا اور ہم نے بھی سجیسٹ کیا تھا کہ وہ رشیا جائیں، تو اس میں کانفلکٹ کہاں سے آ گیا؟ جی، اس میں بھی کانفلکٹ آ گیا تھا، اور ایکچولی جس طرح سے خان صاحب نے اپنی تقریر میں بتایا کہ جب یوکرین کا جیسے فار ایگزامپل جو ہے، یہ کئی دفعہ عمران خان بات کر چکے ہیں اور آج بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب یوکرین کے اوپر ہوا تو ہم تو یونائٹڈ نیشنز میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ، ہم ایک انڈیپینڈنٹ بھی ہوگا، نیوٹرل رہیں گے، ہم اس میں حصہ دار نہیں بنیں گے۔ لیکن اس کے بعد چیف صاحب نے جا کے یہ وہاں پہ ایک کانفرنس جو ہوئی کراچی میں، اس میں اس کو بلاسٹ ہی کر دیا۔ سو اب یہ ایشو ہے کہ پاکستان میں جو فارن پالیسی کے اور یہ فیصلے جو ہیں یہ سول حکومت کا کام ہے، اور اب بھی عمران خان کی ظاہر ہے کہ بڑی تنقید ہے کہ، اور اب آپ دیکھیے جو خبریں آنا شروع ہو گئیں اس کے بعد کہ ہم افیکٹولی جو ہے وہ ہم نے اس میں یہ کیا وہ کیا، مجھے نہیں پتا وہ کتنے صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن عمران خان کا ویو یہی تھا کہ ہمیں اس میں نہیں پڑھنا، ہم نے بالکل نیوٹرل رہنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا ویو صحیح تھا، ہمیں جنگوں میں ایسے خام خواہ پارٹنرشپس جو ہیں وہ نہیں کرنی۔ اچھا، خان صاحب کی سب سے بڑی اپیل بھی میسز میں ویسے بھی جو ہے وہ ان کی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے کہ وہ نہ دبتے ہیں نہ ڈرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ان سے ایک باری کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ آرمی چیف اگر آ کے کہے کہ جی آپ ہٹ جائیں یا وہ کریں، تو انہوں نے کہا وہ کون ہوتا ہے، میں باس ہوں گا، میں اس کو فارغ کر دیتا۔ اب جو لیٹسٹ انٹرویو کے بعد بڑی بے بسی کی تصویر انہوں نے لگائی ہوئی کہ جی وہ سپر کنگ تھا باجوہ، میں جو تھا میں پنچنگ بیگ تھا۔ تو خان صاحب پھر 3.5 سال تھا کہ فائی میں آسک کیوں پنچنگ بیگ بنے رہے، ان کو کیا مجبوری تھی، اور ایک طرف وہ اتنے اسٹرانگ آدمی، تو یہ کانٹرڈکشنز بڑے سوال اٹھا رہی ہیں۔ نہیں دیکھیے، انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اس طرح بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے جس طرح سے آپ نے بیان کیا ہے۔ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہی آرگنائزڈ ادارہ ہے جس کا جو فوج ہے، اور فوج کے اندر چونکہ بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے، وہاں پہ آرمی چیف جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، اور اگر آرمی چیف اور جو سول حکومت ہے وہ آپس میں جیل کر جائیں تو پھر بہت اس کے فائدے ہیں، جیسے ہم نے کرونا کو فائٹ کیا، جیسے ہم نے لاکسٹ کو فائٹ کیا، جیسے ہم نے اور بہت ساری جگہوں کے اوپر اکٹھا فائٹ کیا، اور ہم زیادہ تر معاملات میں فارن پالیسی میں بھی ایون افغانستان کے اوپر ایشوز کے اوپر دیکھو نا، 3.5 سال پاکستان میں اگر ٹیررزم نہیں ہوا تو اس کی وجہ تھی نا، اگر اور جس طریقے سے فوج اور حکومت ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلا رہے تھے معاملات، تبھی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں۔ اگر حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہ ہو پھر وہی ہوتا ہے جو بعد میں ہوا، اور ابھی تک دیکھ لیں پاکستان میں معاملات سنبھل ہی نہیں رہے ہیں۔
سو پاکستان میں حکومت کی اور ان کی بڑی ایک کلوز کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. کئی ایسے معاملات جن کے اوپر کوارڈینیشن نہیں تھی، جس میں سب سے بڑا ان کا ہے کہ اس کے اوپر نہیں تھی آپ کی نیب کے معاملات کے اوپر یا نواز شریف وغیرہ کے احتساب کے اوپر، وہ ہمیں اس کو ذکر انہوں نے کیا. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا بڑا فرم اوپینین ہے کہ اب بھی حکومت میں آ کے آپ کو فوج کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا. اگر فوج کو ہم ہٹا دیں تو کوئی اور محکمہ ہی نہیں ہے جو کہ ڈلیوری یا ایگزیکیوشن کر سکے. سو اٹس یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو میں سمجھتا ہوں ریالٹی کے بہت قریب ہے. اچھا چاچا یہ بتائیں، ایک تاثر یہ ملتا ہے، اگین آئی ہیو ٹو آسک انپلیزنٹ کوشچنس، تاثر یہ ملتا ہے کہ خان صاحب ہر چیز کا کریڈٹ تو لیتے ہیں، بلیم کسی چیز کا نہیں لیتے. جس طرح اب یہ بات ہمیشہ سے بحث ہو رہی تھی کہ جی ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ، مجھے پتا ہے آپ کا ویو پوائنٹ بھی بڑا ہارڈ لائن تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت کم اینڈ یو مسٹ پٹ دیم ان دیئر پلیس. لیکن جب ری سیٹلنگ کی بات ہوئی، کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیزیں تو لیپسز آئے، انہوں نے وہ بھی سارا سیکیورٹی فورسز پہ ڈال دیا کہ جی انٹیل فیلئر ہے، یہ کہاں تھے جب وہ ری گروپنگ کر رہے تھے. کیا ازنٹ اٹ مور بیکمنگ کہ آپ شاید مان بھی لیں کہ ہاں شاید میری پالیسی بھی غلط ہو یا ہم نے لیپسز دونوں سائڈز پہ ہوں، ہر چیز دوسری طرف ڈالنا؟ نہیں ایسا نہیں ہے نا. دیکھیں یہ پالیسی بھی جو بات چیت کرنی تھی یا چیزیں تھیں، یہ بھی ایکچولی تو فوج کی اور یعنی آئی ایس آئی کی اور حکومت کی ایک متفقہ پالیسی کی، اور اصل میں اپوزیشن کو بھی 2 بار بریف کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں. دیکھیں یہ بڑی کمپلیکس پرابلم ہے. صحیح بات. اور دوبارہ فرینکلی جو خان صاحب کے پاس اگر آپ ان کی بات بڑی آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ آپ آئیں گے اور اس کے اوپر آپ ایک ڈیٹیل ان کے ساتھ سیشن کریں. اصل میں افغانستان کے جو معاملہ ہے نا، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو تو بالکل ہی کچھ نہیں پتا. نواز شریف کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا بیکاز وہ ایک لمبے عرصے سے انہوں نے اس کو ڈیل کیا ہے. لیکن اگر پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ میں کوئی آدمی سمجھتا ہے اس معاملے کو، وہ عمران خان ہی سمجھتے ہیں. اور عمران خان کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو افغانستان کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ملا یعقوب ہیں، چاہے ملا حقانی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ لوگ عمران خان کی عزت کرتے ہیں بیکاز انہوں نے ہمیشہ افغانستان کی جو امریکن انٹرونشن تھی اس کی مخالفت کی. اب عمران خان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف اگر آپ اوفینسو آپریشن کریں اور افغان طالبان آپ کے ساتھ نہ ہوں، اس کی کامیابی بڑی کمپلیکس ہو جائے گی، اور آپ کو ان کے ساتھ مل کر ہی کوئی اسٹریٹجی اپنی جو ہے وہ بنانی ہے. اور ری سیٹلمنٹ جو ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کی، ان کی کہیں تو ہونی ہے. یا تو جہاں پہ وہ ہیں وہاں پہ آپ طالبان سے بات کر کے ان کی سیٹلمنٹ کریں گے، لیکن جب تک کابل آپ کی پشت پہ نہیں ہوگا یہ معاملہ بڑا کمپلیکس رہے گا، اس کو آپ نہیں کر پائیں گے. اور مجھے چونکہ آئی واز لکی انف فرینکلی کہ مجھے بہت یہ جو ساری میٹنگز تھیں میں ان میں ساتھ تھا. پھر جو خان صاحب کے سارے دورے تھے ازبکستان اسپیشلی، جہاں پہ اشرف غنی کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، پھر بعد میں بھی میں ہمیشہ ان کے جو ہے وہ ساتھ رہا ہوں. سو آئی نو دس سبجیکٹ ان اینڈ آؤٹ. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو پوائنٹ آف ویو ہے خان صاحب کا وہ بالکل درست ہے. دیکھیں اس کے بغیر ہمیں بہت نہیں I agree with you کہ طالبان کے ساتھ they have to play ball اگر اس کو واقعی لانگ ٹرم ہم نے دیکھنا ہے. ایک چیز بتائیں، آپ دیکھیں نا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، شہباز شریف ہیں، بلاول ہیں، بلاول کو میں خیال ہے کچھ 23-24 دورے کر چکے ہیں امریکہ کے، وہ ایک دن کابل نہیں گئے. شہباز شریف صاحب کی آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ کی. اگر آپ کو نہیں پتا چیزوں کا، آپ میٹنگ کرتے ہیں، آپ لمبا بیٹھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو ان کا کوئی ایشو ہی نہیں لگ رہا، وہ لگ رہا ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جو آپریشنز وغیرہ چھوٹے موٹے کر کے وہ الٹا ہم اپنے لوگوں کی مصیبتوں میں اضافہ کریں گے اور کر رہے ہیں. اور اب ٹو بی فیئر ود، آپ دیکھیے مراد سعید 6 مہینوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہوگا. ہماری کے پی کی لیڈرشپ 6 مہینوں سے کر رہی ہے کہ آپ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ بالکل خیبر پختونخوا میں سب سے پہلے آئے گیا. اور اب تو ہم بالکل ایج کے اوپر ہیں، ہم بالکل تباہی. ویسے اب تو مجھے نہیں پتا، کسی وقت ہم بالکل مجھے نہیں پتا کہ وہ اے پی سی ہونی بھی ہے یا نہیں ہونی اس کے معاملے میں. لیکن آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہوا ہے کہ اگر اے پی سی ہوئی تو آ رہے ہیں خان صاحب؟ نہیں، ہم تو اے پی سی کے لیے تیار تھے، ہم نے تو اے پی سی کے اوپر جانے کے لیے تیار تھے. لیکن بعد میں وہ ہمیں پتہ چلا ہمیں انہوں نے بلائی نہیں. نہ انہوں نے صرف جو ہے وہ
کسی وقت تو ان سے بات کی تھی ایاز صادق نے کہ اگر ہوئی تو دیکھ لیجئے گا پھر ہم نہیں، لیکن وہ خان صاحب نے ایک شرط لگائی تھی نا. خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر آرمی چیف کی طرف سے دعوت آئے گی تو پھر میں سوچوں گا. تو آرمی چیف کی دعوت پہ کیوں اتنا اصرار تھا؟ نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. سوال یہ ہوا تھا کہ اگر آرمی چیف آپ کو بلائیں گے تو آپ ان سے ملیں گے. انہوں نے کہا میں بالکل ضرور ملوں گا. اور پھر اگلے دن جو ہے وہ بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی ہم 100% فوج کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر فوج کے آرمی چیف ملنا چاہیں گے تو ملیں گے نا, ہم زبردستی تو نہیں ان کے جا کے دفتر کے باہر بیٹھ جائیں گے. یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ ان کی کوآپریشن ہونا پاکستان کے مسئلوں کے لیے. اور یہ آرمی چیف نے پہلے بات کی تھی فرینکلی, جب وہ کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے کہا تھا کہ بڑے ایشوز کے اوپر کنسنسس چاہیے. اب اگر ان کی اوپینین ہوئی تو وہ ملیں گے, اگر وہ ان کی نہیں ہے, کنسنسس کی نہیں ضرورت, تو پھر نہیں ملیں گے. اب میں اور آپ اس کو ہم امپوز تو نہیں کر سکتے. میں نے یہاں پہ ایک بریک لینا. بریک کے بعد آ کے میں پوچھوں گا آپ سے کہ جو آرمی چیف سے ملنے کی بات ہے, وہ جب آرمی چیف ڈی جی ISI تھے تو اس وقت بھی ایک ملاقات کی بات ہوئی تھی, لیکن تب خان صاحب نہیں مانے. وہ کیا بات تھی وہ میں شیئر کروں گا آپ سے, اور اس کے بارے میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر انوائٹ کریں سب کچھ. آپ کو پتہ نہیں چوہے صاحب پتہ کہ نہیں پتہ, لیکن میرے سے ایک بات شیئر کی گئی کہ جب SDG ISI جب ان کو مارچنگ آرڈرز ملے پریزنٹ آرمی چیف کو, تو اس وقت کہ آرمی چیف نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر خان سے کہ آپ ایک فیئرویل ٹی ضرور دیں, تو انہوں نے انکار کر دیا. تو ڈو یو تھنک کہ اس کے بعد بھی کال آئے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جب ایک ہیومن انٹریکشنز ہوتے ہیں اس میں کئی دفعہ چیزیں بیٹر بھی ہو جاتی ہیں. اینڈ آئی کین امیجن انفارچونیٹلی میرا بڑا اچھا تعلق تھا جنرل عاصم صاحب سے, اور میں تو اس وقت چونکہ نہیں تھا, مجھے آپ کو پتا بریفلی وہ سائنس منسٹری میں تھا, تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ سارا جو اس وقت ہوا, اور ایسا بیٹرنیس نہیں ہونی چاہیے تھی. جنرل صاحب بہت آئی مسٹ سے ایز اے ہیومن لیول کے اوپر بہت اچھے آدمی ہیں, اور ان کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا ایک نیشنلسٹ ہے. وہ ایک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے مجھے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ایک نیشنلسٹ ہیں, اور وہ اپنی ذات سے آگے سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب پاکستان کا ایشو آئے گا. سو اب یہ جب معاملہ آیا ہے کہ اب وہ بلائیں گے نہیں, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک تو ہے نا پیورلی ایک ہیومن کہ میں رسے ہویا جی تواڈے نال, میں نہیں ملنا تواڈے نال. ایک ہے کہ آپ نے پاکستان کے ایشوز کے اوپر آپ کو کنسنسس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور آئی تھنک عمران خان کے بغیر پاکستان کے فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ عمران خان از ناؤ ٹو آئی وڈ سے ٹاورنگ اے لیڈر ٹو بی اگنورڈ. عمران خان کو آپ اگنور کر کے آگے چل ہی نہیں سکتے. تو آئی ہوپ کہ جو پرسنل اگر ایشوز ہیں, پرسنل وائسز ہیں, ان میں یہ صلاحیت ہوگی, بیکاز ہی از ناٹ این انڈیویجول اینی مور, ہی از ہولڈنگ ون آف دا موسٹ کی پوزیشن ان پاکستان, جو کہ ساری فیصلہ سازی کی پوزیشن ہے, اور وہ اپنے بڑے بات کے لیے وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. اور جو تھوڑا بہت میں انہیں جانتا ہوں, ڈیفینیٹلی ہی ہیز دس ایبلٹی. آپ کو رگڑا لگا, شیخ رشید کو رگڑا لگا, یہ دو لوگ تھے جو بڑی اوپنلی بات کرتے تھے کہ ہماری بات چیت رہنی چاہیے, ریلیشن شپ بلڈ ہونی چاہیے, انسٹیٹیوشن کی, PTI کی, سب کچھ. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ رگڑا شاید اس لیے لگا گیا ہے کہ ایک میسج بھی بڑا کلیئر ہو جائے کہ PTI پہ جیسے کہتے ہیں لال لائن لگ گئی ہے. کیا آپ دونوں کا جو رگڑا ہوا ہے, از اٹ ریلیٹڈ کہ یہ ایک غلط امپریشن ہے؟ نہیں, ریلیٹڈ ہی ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی آئسولیشن میں تو نہیں, کیونکہ دیکھیں نا کیس بڑے مذاقہ خیز ہیں, اور جو میرے پہ کیس ہے یا شیخ صاحب کے اوپر کیس ہے, یہ تو بڑے ہی آئی وڈ سے احمقانہ کیس ہیں, اور جس طرح سے یہ ایگزیکیوٹ کیے ہیں, اور گورنمنٹ کے لوگ تو کہتے ہیں جی ہمارا تو آپ قسم لے لیں ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جو بھی ہوگا, کئی دفعہ غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں, چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. سو آئی ڈونٹ نو فرینکلی, مجھے تو ابھی بھی نہیں پتا کہ کیس انہوں نے کیا کیوں, کسی کی فرمائش کے اوپر کر دیا, وہ چیف الیکشن کمشنر یا یہ رس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے.
اور اپنی ایک کئی دفعہ ہوتا ہے نا طاقتور لوگ جو ہے نا وہ ایگو میں اس طرح کے فیصلے کر جاتے ہیں اور بعد میں پھر ظاہر ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ بدل بھی جاتے ہیں, چیزیں ہو بھی جاتی ہیں. تو اب لیٹس سی یہ شیخ صاحب کے اوپر بھی جو کیس ہے دیکھو نا بالکل مضحکہ خیز ہے. جو بندہ بھی شیخ صاحب کو جانتا ہے ان کو پتہ ہے کہ شیخ صاحب کے اوپر یہ کیس ہے یہ جعلی ہے نا, اور جس طرح قسم کے کیسز بنائے جا رہے ہیں اس سے صرف بےزتی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے. مسٹرسٹ کیسے کم ہوگا؟ کیونکہ کمیونیکیشن ہی نہیں ہے. مسٹرسٹ ہوتا ہے جب میں آپ کو بتاؤں کہ 3 دفعہ ڈی جی آئی اور جو چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو عمران خان ڈسمس کر رہے ہیں. ایک دفعہ مجھے رات کو 1:30 بجے کال آئی اور کہا کہ یہ ہو رہا ہے اور ایسا ہوا تو یہ ہوگا وہ ہوگا بلا بلا. میں نے خان صاحب کو رات 1:30 بجے جگایا اور میں نے کہا جی مجھے تو ویسے پتہ ہی تھا. میں نے کہا جی مجھے پتہ تو ہے ویسے کہ یہ اس طرح کی بات نہیں ہوگی, لیکن اب یہ فون آیا ہے تو پھر اس پہ ذرا دیکھ لیں. انہوں نے کہا کیا یہ اس طرح کی کیا کون یہ اسٹوپڈ باتیں کرتا ہے, بات ہے کرنے والی, اس طرح تھوڑا ہوتا ہے آرمی چیف کو رات کو اس طرح سے یہ وہ. اینی وے تو یہ 3 دفعہ مس کمیونیکیٹ ہوا. اب بھی آئی ایم شیور کہ چونکہ کمیونیکیشن ڈائریکٹ نہیں ہے اور کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مس کمیونیکیشن ہوتی ہوگی. کئی لوگ جو ہیں وہ پھر ایک اور بڑا پرابلم ہے, یہ فون میسیجز وغیرہ دیکھتے ہیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتے ہیں. جب تک اس کا ایک پراپر کانٹیکسٹ نہ ہو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. پھر جو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ ان کی رپورٹنگ غلط ہو جاتی ہے. سو آئی تھنک ڈائریکٹ کمیونیکیشن از دا اونلی وے تھرو وچ آپ کی جو مسٹرسٹ ہے وہ کم ہو سکتا. تو آپ کا کوئی ایسی تھرڈ پارٹی نہیں ہے جو آپ کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ریوائیو کر سکے؟ دیکھیں یہ پارٹیز تو ہیں کئی, لیکن یہ پہلے کلیئرٹی تو آئے نا, پہلے ایک پرنسپل فیصلہ تو وہ کرے نا کہ عمران خان کے بغیر پاکستان میں کنسنسس نہیں ہو سکتا. یہ ایک ریئلائزیشن ہے, ایک ریالٹی ہے جس کو ایکسیپٹ کر کے پھر آگے چیزیں ہوں گی. جب تک یہی ایکسیپٹ نہیں ہوتا اس میں دیکھیں نا اب کئی دفعہ فرمائش آ جائے گی کہ ادھر سے ادھر سے کہ جی بس آپ یہ مائنس عمران خان ہو جائے نا تو پی ٹی آئی ہے ہی عمران خان, مائنس کیسے پھر مائنس پی ٹی آئی ہو گیا نا. مائنس عمران خان, مجھے بتائیں پاکستان مائنس عمران خان کیسے چل سکتا ہے جب پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. کوئی ادھر سے فرمائش آ جاتی ہے مائنس عمران خان, مائنس تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک ریئلائزیشن اور اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے آگے چلتا. یہ بتائیں ایک پرسیپشن پی ٹی آئی بہت زیادہ دیتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی سپورٹ کر رہی ہے. خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں ان اچکوں کو لا کے بٹھا دیا, ان چوروں کو بٹھا دیا, اب الیکشنز بھی نہیں ہوں گے, یہ ساری گیم ہوگی. اگر یہ ساری چیزیں سٹیک ہیں, اسٹیبلشمنٹ کھیل رہی ہے کھل کے آپ کے خیال میں ود دا پریزنٹ رولنگ ڈسپنسیشن, تو پھر یہ مریم نواز عدالتوں کو کیوں اس طرح پڑھ رہی ہیں؟ وہ ان کے کارندے سارے کیوں وہ اتنا ہیڈ آن لے رہے ہیں عدالتوں کو؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ دباؤ بڑا زیادہ ہے, اور اس وقت جس طریقے سے معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں نا, نون لیگ نے تو اپنی پالیٹکس اپنی نسلوں کی سیاست ختم کر لی ہے. پہلے تو مطلب اگر میں ناٹ ایز اے پی ٹی آئی لیکن اگر ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ تجزیے ہوتے رہتے ہیں, مطلب آپ دیکھیں یہ اتنے احمق ہیں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے جب یہ فوج تجویز لے کے آئی تھی, چیف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ نو کانفیڈنس ختم کر لیں اور الیکشن چلے جائیں, وہ آج جنوری میں وہ بہترین ٹائم تھا ان کے لیے الیکشن میں جانے کا. ہمارے اوپر انکمبینسی کا تھا, ایشوز تھے, یہ نہیں گئے. تو پھر نیب لاز چینج نہیں ہونے تھے نا, پھر نیب لاز کیسے چینج ہوتے؟ اب کیا ہوا ہے, اب گھبراہٹ کیا ہے, اب مریم کی گھبراہٹ کیا ہے اصل نیب لاز کی امینڈمنٹس کے اوپر جو فیصلہ آ رہا ہے, وہ ڈیفینسو کرنا چاہ رہی ہیں جوڈیشری کو اس وقت کہ آپ, کیونکہ اگر نیب لا کی امینڈمنٹ سپریم کورٹ نے اڑا دی تو پورا رجیم چینج کا ان کا مقصد ختم ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں وہ امینڈمنٹس نہیں رہ سکتی, وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری جانا پڑے گا اس امینڈمنٹس کو رکھنے کے لیے, کیونکہ وہ ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن ہے جہاں پہ آپ نے کرائم کو معاف کر دیا ہے. وہ جو صرف اس کا واحد حال یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ کرے, باقی تو وہ کیس اوپن اینڈ شٹ ہے. اب یہ اپنی فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیس جب ہوگا ہم نے پھر آل آؤٹ, اور لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں. ایک دن ہم پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں گے, اگلے دن اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں گے. پھر اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ ان کی پالیٹکس میں بہت بڑا آئی وڈ سے کہ ان کو کوئی ایڈوائس ہی نہیں کر رہا اس وقت. تو جو کیپٹن صفدر باتیں کر رہے ہیں وہ زیادہ عقل مندانہ لگ رہی ہیں جو باقی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے اس سے. وہ کیپٹن صفدر سے ہی پوچھ لیں, وہ باقیوں سے بہتر باتیں کر رہے ہیں. وہ کیپٹن صفدر صاحب مجھے لگتا ہے گھروں کڈے جان گے,
لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو اتنی آپ لوگوں کو برائیاں نظر آتی تھی باجوہ صاحب میں سب کچھ، تو پھر ملے کیوں پریزیڈنسی جا کے؟ فور واٹ؟ اگر تب تک خان صاحب کو کلیئر ہو گیا تھا سازشیں کی ہوئی ہیں، 2 نمبر کام کیے ہوئے، دین وائی دوز میٹنگس؟ کیونکہ آرمی چیف کے علاوہ پاکستان میں چیزیں نہیں چلتی. آرمی چیف نے کرنا ہے، اگر اس کا وہ جو بھی کرتا رہے، جو بھی پاس کنڈکٹ ہو، جو بھی فیوچر ہو، جب تک وہ یا تو ہم کو بڑا بیلنس ریلیشن شپ میں آ گئے ہو نا پاکستان میں، وہ تو ہے نہیں. تو وہ تو آرمی چیف نے کرنا ہے. جب اپنے سلوشن کا ان کی طرف سے کوئی بات ہوگی تو وہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یا تو تسی ضد ہی لا لو نا کہ نہیں اسی نہیں بس اسی جڑا پٹو ہی بننا ہے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے سسٹم کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا ہے، چیزیں کرنی ہے، تو پھر آپ کو ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی ضرورت ہے، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. تو یہ جو خان صاحب کی بار بار بات یہ کرتے ہیں، یہی آل پاورفل ون مین تھنگ، تو یہ کیا یہ غلط ہے اندازہ جو کہتے ہیں کہ خان صاحب بیسک، جس میں نے شروع میں بھی کہا تھا، بات بیچ میں رہ گئی، کہ وہ باجوہ اسپیسفک گفتگو کر کے میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشن سے مجھے کوئی پرابلم نہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب انہوں نے ساری باتیں کی تو پھر کانٹرڈکشن لگتی ہے. یا ہر آرمی چیف ایبسولوٹ پاورفل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ایمبیگوٹی کیوں کریٹ کر رہے ہیں پھر آپ؟ نہیں، فیصلہ تو آرمی چیف نہیں کرنا ہوتا. نیچے کی یہ ضرور ہے کہ کئی آرمی چیف جو ہیں وہ زیادہ اوپینین لے لیں گے، کئی جو ہیں وہ نہیں لیں گے اوپینین، لیکن فیصلے تو پالیسی کا فیصلہ تو چیف نہیں کرنا ہے نا. اور یہ ہوتا ہے پاورفل وہی ہوتا ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں، بڑا مجھے یاد ہے MKM کے خلاف بڑا آپریشن ہو رہا تھا، اور جنرل بلال اس وقت جو تھے وہ DG رینجرز تھے، اور آئی بلیو جنرل نوید مختار جو ہیں وہ کور کمانڈر تھے اور کراچی کے. تو ہم نے MKM کا، اس وقت میں ARY پہ تھا، اور MKM کی ہم نے بڑی جو ہے وہ بجائی ہوئی تھی، اور بڑا ظلم انہوں نے کیا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو میں نے ایک دن ٹی وی پہ بتایا کہ کس طرح سے جو ہے یہ MKM کے اوپر. تو ایشو یہی ہے، ایشو یہ ہے کہ پالیسی کوئی مستقل نہیں ہوتی. یہ کوئی 15 سال 20 سال 25 سال نہیں ہے. یہاں پہ بندہ بدلتا ہے، ساتھ ہی پالیسی بدل جاتی ہے. تو آپ کے کیس میں جو آپ کی ریلیشن شپ ہے، اس میں ہوپ از اے اسٹریٹجی؟ وہ ہونی ہے ہوپ کے. دیکھو نا پرابلم کیا ہے، یا تو دیکھیں نا 9 مہینے 10 مہینے میں یہ اکانومی چلا لیتے، وہ ادھر ادھر سے پیسے آ جاتے، چیزیں آ جاتی، آپ ٹھیک ہو جاتا. ایک اتنی ان پاپولر گورنمنٹ، اتنی بری اکانومی، اور پاکستان کے اندر ایک جو حالات ہے، ٹیررزم از آلموسٹ بیک. آپ دیکھیں آپ کیسے چلائیں گے؟ سو آپ کو جو حالات ہیں وہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ ایک کنسنسس کریٹ کریں، اور کنسنسس عمران خان کے بغیر کریٹ نہیں ہو سکتا. یہ ریئلائزیشن زیادہ نقصان کر کے کروانی ہے، یا جتنا ہو گیا ہے اتنا ہی کافی ہے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا ان پالیسی بنانے والوں کے اوپر. مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے. بریک سے آ کے آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ اسلام آباد کے اندر خبر یہ ہے کہ یہ جو ترین صاحب کا کیس اب بنا ہے، اور یہ بڑا سیریس کیس اس لیے ہے کہ نیکسٹ سٹیپ عمران خان صاحب کو اس میں لایا جائے گا. اور اگر آپ کے خیال میں اگر خان صاحب پہ یہ غداری کا مقدمہ بناتے ہیں، ویسے 124 ٹکا ٹوکری ہو گئی ہے پاکستان میں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اگر بنتا ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. چوہے صاحب یہ بتائیں، یہ جو شوکت ترین صاحب کا اب لیٹسٹ آیا ہے، پہلے بات شروع ہوئی تھی گل صاحب سے، پھر سواتی صاحب، پھر ہم نے دیکھا شیخ رشید، شیخ رشید، اب شوکت ترین. لگ یہ رہا ہے کہ میسج جا رہا ہے کہ جی جو آپ کی ٹاپ ٹیئر ہے یا پرومننٹ لوگ ہیں ان کو سامنے اگزامپل بنائی جائے گی تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ فائرنگ لائن میں کون ہے. لیکن اگر خان صاحب کو اس میں روپن کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں نے یہ کہا ہے کہ اگر جیلم کا MNA بھی جو ہے وہ باغی ہے، غدار ہے، پنڈی کا MNA بھی جو ہے وہ غدار ہے، میاں والی کا MNA بھی غدار ہے، تو مجھے بتا دیں کہ پھر پاکستان کے ساتھ کون ہے؟
کیونکہ ہماری تو ساری جو ہماری فوج ہے, ہمارے جو سارے لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں, اور ہم لوگ ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور وی کانسٹیٹیوٹ دا کور آف پاکستان. اور جو بھی یہ مشورے دے رہا ہے, اب یہ شوکت ترین صاحب کے اوپر جو کیس بنا ہے, آپ دیکھیں اتنا مضحکہ خیز ہے. اگر آپ مریم نواز, احسن اقبال, ان کے بیان چلائیں, جب آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی تھی انہوں نے کہا یہ غداری ہے یہ ڈیل کرنا آئی ایم ایف سے. اور فار ایگزامپل اسے ڈاکٹر اشفاق حسن جیسا جو ہمارا اکانومسٹ ہے, ایک بہت بڑی اکانومسٹ کی لابی ہے جو کہتی ہے آئی ایم ایف سے ڈیل ہی نہیں کرنی چاہیے, تو وہ کیا غدار ہے؟ بھائی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں شوکت ترین نے اگر یہ کہا ہو کہ یہ ڈیل جو ہے آئی ایم ایف سے یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, اور جو آپ دونوں منسٹرز ہیں وہ بالکل اس کو ریفیوز کر دیں, پھر بھی یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ ان کا حق ہے, یہ ہماری پارٹی کا پوائنٹ آف ویو اور حق ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے ان شرائط کے اوپر. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے, انہوں نے تو جو کیس یہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں لوگوں کو گائیڈ کیا کہ آپ ڈیلیبریٹلی ٹاکس کو اس طرح سیبوٹاج کریں گے کہ آپ کہیں گے جی سرپلسز والا پہ ہم پروونسز نہیں مانتے, تو وہ ایک گرے ایریا آ جاتا ہے. ویسے چوہے صاحب وہ گرے ایریا تو آ جاتا ہے. نہیں, کوئی گرے ایریا نہیں ہے. میں اگر یہ وہ کہتے ہیں کہ جی صوبے سرپلس نہ شو کریں اور آپ ترقیاتی کاموں پہ خرچ کریں, تو آپ یہی کنسنسس کریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر جو امریکن پارلیمنٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا جب ٹرمپ تھے, میرا خیال ہے کوئی 6 مہینے اسپیکر اور جو نینسی پیلوسی اور ٹرمپ کے درمیان جھگڑا ہوا, بجٹ ہی پاس نہیں ہوا, تنخواہیں نہیں ہو رہی تھی. تو وہ پولیٹیکل فیصلہ تھا نا. آپ پولیٹیکل فیصلہ, اب وہ کہہ دیتا, ٹرمپ کہہ دیتا نہیں یہ نینسی پیلوسی کے اوپر غداری کا کیس کر دو, دیکھو اس نے پورا امریکہ روک دیا ہے صرف میرے سے اختلاف کی وجہ سے. I mean, what's that? ابھی بھی شوکت ترین کا لیٹ سے آپ یہی ایزیوم کر رہے ہیں نا کہ فار پولیٹیکل ریزنز شوکت ترین نے دونوں منسٹرز کو کہا کہ جی آپ یہ نہ کریں. دس از مائی رائٹ, دس از دا پالیٹکس, دس از دا پالیٹکس آپ کر رہے ہیں. آپ اس کے اوپر غداری کے, اور یہ جو رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی یہ جس طریقے سے پاکستان میں, خیر بڑا اچھا ہے ویسے تو, میں کہتا ہوں انہوں نے یہ 124A وغیرہ ایکسپوز ہی ہو گیا ہے اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے. ججز بھی, اب آپ دیکھیں نا جو ینگ میجسٹریٹس ہیں پاکستان میں جو ابھی آئے ہیں وہ بھی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. جب پولیس لے کے جاتی ہے کرتے ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ادھر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو آئی ایم ہیپی کہ کم از کم اس کا ایکسپوجر ہو رہا ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. لیکن ایک چیز تو نظر آ رہی ہے نا, ایک چیز تو چوہے صاحب نظر آ رہی ہے فواد, کہ یہ ایک ڈیسپریشن تو نظر آ رہی ہے کہ ہر اینگل سے کوشش ہوگی عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی. اگر عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, خود خان صاحب نے خود بھی بار بار کہا ہے کہ مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے. شیخ رشید صاحب نے اس دن ڈیفینیٹلی بھی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی مجھے انہوں نے کہا ہے, کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے جو مجھے آ کے ملے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی اگر الیکشنز میں جو ساری یہ بحث چل پڑی ہے, یہ کیا ہم ایک پرفیکٹ میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا کہیں جمہوری نظام تو نہیں لپیٹا جائے گا؟ نہیں, جمہوری نظام تو فرینکلی جنہوں نے لپیٹنا ہے اس کے لیے جو پری ریکویزٹس ہیں وہ اب نہیں اویلیبل رہے نا, اب ان کی پاپولیرٹی نہیں. پرابلم یہ تھی کہ ہمیشہ جمہوری نظام الٹا جاتا ہے جب آپ حکومت کو الٹتے ہیں. اس وقت تو سارا چیلنج اپوزیشن بنی ہوئی ہے, تو اپوزیشن کے خلاف مارشل لا لگا کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تو حکومت کے خلاف مارشل لا لگانا ہوتا ہے نا, اپوزیشن کے خلاف مارشل لا لگا کے کیا کریں گے؟ فیصلہ ایک ہی آپ نے کرنا ہے, پرسنل ایگوز جو ہیں وہ آپ اوور کم کر سکتے ہیں اور ایک کنسنسس کریٹ کرنے کی طرف چل سکتے ہیں, یا ہم نے اس 22 کروڑ کے ملک کو ایک بالکل مذاق جو ہم بنا دیا ہے اس کو ہم بالکل میلٹ ڈاؤن کی طرف لے جائیں گے جو ابھی آپ نے بات کی ہے. اور ڈر میرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جس ورچ کے اوپر پہنچ گیا ہے, ہم جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں پہ ایک جو ہے وہ کوئی واقعہ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ کسی کے کنٹرول میں معاملہ نہیں رہے گا. پاکستان میں جو اس وقت ابھی مہنگائی, آج جس طرح سے انہوں نے بجلی مہنگی کی ہے, گیس مہنگی کی ہے, اور رمضان سے پہلے چائے جو ہے وہ 1100 روپے سے 1500 روپے پہ چلی گئی ہے. ساری ایک مہنگائی کا اراؤنڈ آئی وڈ سے کہ 15 اور 23 مارچ کے درمیان ایک بہت بڑا مہنگائی کا ریلا جو ہے وہ آپ کو آنا ہے. اور اس میں کس طرح سے یہ ڈیل کرے گی ریاست اور پاپولیشن جو اتنی بڑی ایک ہے اس کو کیسے ڈیل کرے گی. اور عمران خان جو پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا سمبل ہے, استعارہ ہے, ان کو آپ مائنس کر کے کیسے پاکستان کی پالیٹکس کو آگے بڑھا پائیں گے؟ ناؤ یہ ایک ریئلائزیشن ہے, کوسچن ہے.
یہ حکومت تو فارغ ہو چکی ہے پریکٹیکلی. یہ مریم نواز, ثناء اللہ وغیرہ, ان کی حکومت تو ایک دن نہیں چل سکتی. یہ فیصلہ تو کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, وہ دیکھ لیں ان کو اس کے بغیر وہ چلا سکتے ہیں کہ کوشش ایک اور کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ, اور کوشش کر لیں. تو جب آپ بار بار ایگو کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ جو گریٹ 22 کے سپر کنگ ہوں گے ان کا ایگو نہیں آنا چاہیے, ان کے ایگو کی بات کر رہے ہیں کہ پرسنل جو اگر کوئی پاسٹ میں کوئی بیڈ بلڈ ہے اس سے اوپر جا کے سوچے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل, ان کو کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے, ان کا بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر گلے شکوے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں وہ ہیں, دیکھیں پاکستان میں ابھی آپ کو ان اپنے پرسنل ایگو سے اوپر جا کے سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اور کبھی بھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ذات کے اوپر نہیں سوچتے, ذات سے باہر نکل کے سوچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے, اور صرف تبھی معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اور حل ہونے چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسے ایشوز ہے جس کی وجہ سے آپ ایک ایسے حالات میں چلے جائیں کہ جس میں چیزیں بہتر ہو ہی نہ سکیں اور ہم بالکل ایک میلٹ ڈاؤن کی طرف چلے جائیں. 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, آپ اس طرح سے اس کو تو عمران خان کیا سی بی ایم کر سکتے ہیں؟ عمران خان کیا کانفرنس بلڈنگ میں یہ دے سکتے ہیں؟ بیکاز خان صاحب تو ہر دوسرے دن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی سٹوکنگ کرتے ہیں فائر کی, کوئی نہ کوئی بات لگا دیتے ہیں جو پھر انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک غلط فہمی کو اور کرتا ہے. نہیں, ٹو بی فیئر ود, آئی تھنک جب سے یہ کمانڈ چینج ہوئی ہے عمران خان نے کوئی بات نہیں کی ہے. اور اگر آپ ہر اسٹیٹمنٹ میں اف یو اسٹارٹ لوکنگ ٹو مچ انٹو دیٹ, تو پھر تو وہ جیسے میں نے کہا نا کہ انالیسس تو پھر وہ ہو جاتے ہیں, اس میں مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. میرے خیال میں سی بی ایم سے پہلے ضروری ہے کہ کمیونیکیشن اوپن ہو, اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ اوپن ہونی چاہیے, اور اس سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. جب میں آپ سے بات کر سکتا ہوں اور آپ سے کوئی بات ہے تو اس کے اوپر آپ کی پوزیشن لے سکتا ہوں, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی آئی وڈ سے. تو اگر صدر صاحب نے پہلے ایک باری کوشش کی ہے تو کیا آپ کے خیال میں صدر صاحب کو دوبارہ کوشش کرنی چاہیے کہ کرنٹ آرمی چیف اور خان صاحب کے درمیان میں کمیونیکیشن ہو؟ بالکل کرنی چاہیے, صدر صاحب کو بالکل یہ کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو یہ جو آئی ایم ایف وغیرہ کا ہے, میں تو اس کے اوپر سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایکچولی تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ اور بیٹھے اور اپنے رول آف دا گیم طے کریں. یہاں پہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کا کیا کام ہے, کس نے کیا کرنا ہے. الیکشن اب ان کا پرابلم ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف کے لیے یہ کر دیا, ہم الیکشنوں میں نہیں جا سکتے. بھائی کانسٹیٹیوشن ہی آپ نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دی ہے. آپ نہ کانسٹیٹیوشن کو مان رہے ہیں نہ لا کو مان رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں ایک آپ کی متفقہ دستاویز ہے کانسٹیٹیوشن, اب آپ اس کا بھی تیا پانچا کرنے کے اوپر آ گئے ہیں. سو آپ نے پہلے ایک اکنامک کرائسس کریٹ کیا, پھر گورننس کرائسس کریٹ کیا, اور آپ مدر آف آل کرائسس کریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے باہر مارنے لگے ہیں. یہ تو پاکستان میں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دے ڈونٹ ریئلائز کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ بڑے محنت سے کنسنسس سے بنی ہے. آپ ایک دفعہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, کیسے آپ جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ کنسنسس کریٹ کریں گے؟ فواد چوہدری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. ناظرین میں یہیں پہ ختم کروں گا کہ بات آ رہی ہے آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. سینئر ترین ون آف دا سینئر موسٹ لیڈرز پی ٹی آئی کے فواد چوہدری, انہوں نے بڑی کینڈڈلی ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا جی بات بڑی سیدھی ہے, یہ بڑا ضروری ہے کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو, اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ود دا کرنٹ لیڈرشپ صدر صاحب کو ایک بار پھر کوشش کرنی چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ایگو ختم ہوتا ہے اور کیا وہ صدر کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بات کریں, یا ساری ایگو کی ذمہ داری دوسری طرف ہی رہے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.